جس شہزادے کا ذکر ہے وہ علی اصغر ہے، جس کا آج دن ہے وہ علی نکی ہے۔ پہلا سطر میں نے شہزادے کی کہی، اب ایک سطر میں اس بادشاہ کی کہوں جس کا دن ہے آج، جس کا آج شعور ہے۔ اس بادشاہ علی نکی کے بارے میں اگر مجھے کوئی کہے کہ ایک جملے میں اس بادشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کرنا ہے، تو پھر میں جو پہلی ایک رکعت پڑھنے لگا ہوں، اس رکعت میں سارے عشق کے نمازی میرا ساتھ دینا۔ وہ پہلی رکعت کیا ہے؟ کیا کہنے اس عظیم بادشاہ علی نکی کے جس کا پوتا پردے میں بیٹھ کے کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ معیار ہے سرگودا کا، یہ ہے عقیدت والے بندوں کے ہاتھ، جس کا پوتا پردے میں بیٹھ کے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ لیکن دونوں بادشاہوں کی دہلیز پہ برابر سجدے کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کا دن بھی ہے وہ بھی علی، جس کا جشن ہے وہ بھی علی ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ویسے تو زمانہ ایک بھی علی کو نہیں سمجھ پایا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں علیوں کی دہلیز پہ کچھ عقیدت کے سجدے ہو جائیں۔ جس بادشاہ کا دن ہے 5 رجب، نام علی، لقب نکی، ہادی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ کیا کہنے اس بادشاہ کے جو 12 ہادیوں میں رہ کے اپنے آپ کو ہادی کہلوا رہا ہے۔ چلے جو اردو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے میں اگلی سطر کہہ دیتا ہوں۔ کیا کہنے اس بادشاہ کے جسے مہدی بھی ہادی کہہ کے بلاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جسے مہدی بھی جس بادشاہ کا دن ہے آل محمد کے گھر کا کوئی بھی فرد ہو، ان کی عمروں پہ نہیں جانا، ان کی حیات طیبہ پہ نہیں جانا، یہ نہیں دیکھنا کہ قد دن کتنے ہیں، ماہ کتنے ہیں، سال کتنے ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کا 6 ماہ کا بھی مکمل محمد ہوتا ہے۔ یا علی، اس لیے رسول نے کہا تھا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، میرا پہلا محمد، میرا آخر محمد، میرا اوسط محمد، میرا کل محمد۔ بعض بندے ممبر سے اس حدیث کا ترجمہ کرتے کہ نبی نے کہا میرے 12 محمد، 12 کا لفظ حدیث میں آیا ہی نہیں۔ نبی نے کہا میرا کل محمد، محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، جعفر محمد ہے، کاظم محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، عسکری بادشاہ محمد ہے، آخری بادشاہ محمد ہے۔ شیعت یہاں نہیں، شیعت اس سے آگے شروع ہوتی ہے، اکبر محمد ہے، اصغر محمد ہے، عباس محمد، سارے کے سارے محمد، حمزہ محمد۔ تو جو آپ نے میری طرف رکھا با مجھے ذکر کرنے دیجئے گا، بسم اللہ سے کر، آپ نے آپ کی محبت بادشاہ حسین قبول کرے، مجھے ذکر پہنچانے دیجئے گا، عقیدت کے پیسے پہنچانے دیجئے گا، عقیدے کی دولت خریدنے کے لیے ہم سارے آئیں، وہ مجھے پہنچانے دیجئے گا۔ جس بادشاہ کی میں عظمت بیان کرنے لگا ہوں پہلے، نام علی، لقب نکی، یہ میرا وہ بادشاہ ہے جس کی ظاہری حیات طیبہ 6 سال تھی، ممبر سے لے کے آخر تک ایک ایک بندہ، ظاہری حیات طیبہ 6 سال میں جس نے 18,000 عالمین کی ہدایت اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی تھی۔ بسم اللہ صلی اللہ یا علی، یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا۔ ان کی ہاں میں نے پہلے جملہ کہا کہ ظاہری حیات کا کوئی تعلق نہیں، 6 سال کی عمر ہے، 18,000 عالمین کا ہدایت ان کیا۔ اللہ نے ہر نبی کی حد معین کی ہے۔ ابراہیم کے بارے میں خدا نے کھل کے قرآن میں کہہ دیا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا، انسان ختم تیری امامت ختم، وہاں تک امام ہے جہاں تک انسان ہے، وہاں تک تیری امامت چلے گی جہاں تک انسانیت چلے گی، انسانیت ختم بابا گرار شاہ جی تیری امامت ختم۔ حضرت عیسیٰ کو خدا نے معجزہ دے کے بھیجا، ید بیضا، روشن ہاتھ، عیسیٰ اندھے کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑی کو شفا دیتا تھا، لیکن نبی صرف اپنی قوم کا تھا۔ ایک بندہ حضرت عیسیٰ کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کا نبی میری آنکھیں نہیں، عیسیٰ نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم اب بھی آنکھیں نہیں۔ عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ معجزہ واپس ہو گیا، فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تیری نبوت کی حد معین تھی صرف بنی اسرائیل تک، تو اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے،
اپنی حد کے اندر رہ کے بادشاہت کر. ہر نبی کی خدا نے حد معین کی ہوئی تھی, اس حد کے اندر رہ کے بادشاہت کرنی. میں دارالعلوم میں ہوں, ایک ایک حرف کا ضامن ہو کے کرو. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی روح اسرائیل کو دی ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی جو ہے, جتنے بھی انبیاء ہیں, اسرائیل جو ہے وہ آدم کے پاس آ رہا ہے, نوح کے پاس آ رہا ہے, ابراہیم کے, حتیٰ کہ سلیمان بن داؤد کتنا بڑا نبی ہے. چیونٹی کی آواز سنی ہے اس نے, جنات اس کے تابع ہیں, ہواؤں کو یہ چلنے کا حکم دیتا ہے. یہی سلیمان بن داؤد اپنے دربار میں کھڑا ہے, بغل میں عصا ہے, سامنے آ کے اسرائیل کھڑا ہو گیا. اسے کہا اللہ کا نبی تیری روح لینے آئے. سلیمان بن داؤد نے کہا اتنی مہلت ہے میں زمین پہ بیٹھ جاؤں. اسے کہا جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا تھا, اس نے صرف یہ کہا ہے روح لے کے آنی ہے. میں آپ کے ذہنوں کی زمین زرخیز کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے امام اور معصوم کی حیثیت کیا ہوتی ہے. سلیمان بن داؤد نے کہا کہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا تو اتنی مہلت تو دے, چند قدم پیچھے ہٹوں, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لوں. اس نے کہا نہ اللہ کا نبی, نہ بیٹھنے دوں گا نہ ٹیک لگانے دوں گا. کھڑے کھڑے وہیں تفاسیر قرآن کہتے اس نے روح کا. سلیمان بن داؤد بغل میں عصا دے کے کھڑا تھا, اس عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا, وہ عصا ٹوٹا, عصا بغل سے گرا, سلیمان بن داؤد زمین پہ آیا. پھر امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد بھی نبیوں کے جسموں سے بدبو نہیں آتی. نبی جب تک کھڑا رہا امت سمجھتی رہی زندہ ہے. بغل سے عصا گرا تو لوگوں کو پتا چلا کہ ہیں سلیمان تو دنیا سے چلا گیا. بات سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا, اسرائیل نے سلیمان بن داؤد کو نہ بیٹھنے دیا نہ ٹیک لگانے دی, ایک لمحے کا سانس لینے دیا اور وہیں سے روح قبض کر لی. زمانہ ہم سے کہتا کہ علی کے فضائل سوچ کے پڑھا کرو, تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا, علی کو حد میں رہ کے مانو. مجھے وہ حد بتا جس کے اندر میرا بادشاہ علی رہتا ہے. یہ سلیمان بن داؤد تھا, اللہ کا نبی تھا, پیغمبر تھا, جلالت والا تھا, مملکت والا تھا, سلطنت والا تھا, بادشاہت والا تھا. سرگودا میں لفظ ضائع ہو گیا, میں دکھ لے کے جاؤں گا. مجھے عزت قرآن کی قسم ایک اور سلمان ہے, وہ نبی نہیں ہے, وہ علی کا نوکر ہے, علی کی دہلیز میں سجدہ کرتا ہے. اسرائیل نے آ کے کہا سلمان میں تجھے لینے آیا ہوں. سلمان کا دروازے پہ رک, انتظار کر, میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک وہ آئے گا نہیں, تب تک نہیں جاؤں گا. سارے بولنا, مل کے بولنا, ہاتھ اٹھا کے بولنا حیدری. میں تب تک جاؤں گا نہیں, توجہ میری پوچھ, تب تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ نہیں آئے گا. اگلے سطر پہ وہ بندہ قدر کرے گا جو ذہنی طور پر جشن میں بیٹھا ہوا ہے. علی اجازت امامت کے ساتھ کوفے سے مدائن پہنچے. جب علی مدائن آئے تو اسرائیل سلمان کے دروازے پہ یوں کھڑا تھا. بولے جس کی ہاتھ کی تقدیروں کے مالک کا نام علی ہے, ہاتھ وہی اٹھے گا جس کی تقدیر کا مالک علی ہے. سلیمان کے دروازے پہ, سلمان کے دروازے پہ اسرائیل کھڑا تھا. علی نے فرمایا اسرائیل, یا علی, علی نے دیکھا, بسم اللہ سے توجہ فرمائی گا سر. علی نے فرمایا اسرائیل تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں. اچھا تھک گئے ہو, چلو میں پھر اگلی سطر کہوں. علی نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا علی بادشاہ تیرا نوکر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. علی حجرے میں داخل ہوئے, سلمان نے علی کا چہرہ دیکھا. سلمان بستر سے اٹھا, دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے, رکھا السلام علیکہ یا حجت اللہ, اللہ کی حجت تجھ پہ نوکر کا سلام ہو. نے مسکرا کے فرمایا سلمان یہ جو تیرے دروازے پہ کھڑا یہ کسی نبی کے دروازے پہ بھی نہیں رکا, اس نے تیری نوکری کی وجہ سے تیری عزت کی ہے. سلمان تو جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان نے جھریوں والے ہاتھ جوڑ کر مولا تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا. علی مسکرا کہتے ہیں سلمان چلا جا, وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں, وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں. یہاں بھی ہم, یہاں بھی ہم, وہاں بھی ہم. بھیجتے بھی ہم ہیں, بلاتے بھی ہم ہیں. یہاں ہم جسموں میں ہیں, وہاں ہم حقیقت میں ہیں. مرنے دے ذرا منکر علی کو, مرنے دے ذرا. قبر میں جا کے اس کی آنکھیں باہر آئیں گی جب اسے پتا چلے گا کہ علی کیا ہے. ہر نبی کی حدود معین,
امامت کی کوئی حد نہیں. 18,000 عالمین میں حکمرانی ہوتی ہے امام کی. جس بادشاہ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو 6 سال علی نقی بادشاہ جس کا دن گزرا ہے. دونوں کی مماثلت بڑی عجیب ہے. وہ 6 سال کی عمر میں حجت, یہ 6 ماہ کی عمر میں حجت. میں نے کہا سال مہینے ذہن میں نہیں رکھنے, فضیلت سننی ہے صرف. علی نقی بادشاہ کی ظاہری حیات طیبہ 6 سال تھی جب دستار امامت سر پہ آ گیا. عباسی بادشاہ متوکل تھا, خدا اس پہ لعنت کرے. اس نے سوچا کہ سر پہ باپ نہیں ہے, یتیمی بھی ہے, ظاہری سن بھی چھوٹا ہے. اس نے اعلان کروایا کہ عباسی خاندان کا سب سے پڑھا لکھا عالم بندہ تلاش کرو. ڈھونڈ لیا گیا, نام اس کا جنیدی تھا. اسے دربار میں بلا کے کہا جنیدی جتنے خزانے مانگے گا میں دوں گا, جس گھر میں رشتہ مانگے گا میں دوں گا, دربار میں جتنا بڑا منصب مانگے گا میں تجھے اتنا بڑا منصب دوں گا. اس کا کام کیا؟ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ تو عالم ہے, تو علی نقی کو پڑھا. بات ذہن میں رکھنا, وہ بچہ ہے تو اس کے پاس جا کے اپنے علم کے ذریعے سے اسے متاثر کیا کر. اس کا مجھ سے متاثر ہو جائے گا. اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ جتنے امام ہوتے ہیں نا یہ علم ہی سے قابو آتے ہیں, دولت ان کی آنکھیں کچھ نہیں ہوتی. رشتے دے دے کے ہم نے بڑے دیکھ لیے ہیں. میرا خیال میں بندہ جشن سنے آیا ہی نہیں. رشتے ہم نے بڑے دے کے دے لیے ہیں, ہم نے بڑے بڑے گھر خالی کرا کے دیکھ لیے ہیں. یہ صرف علم سے متاثر ہوتے ہیں. دولت نہیں چاہیے ان کو, کچھ نہیں چاہیے. تیرے پاس ہے علم, علم کے ذریعے سے متاثر کر, یہ تجھ سے متاثر ہوگا, تیرے قریب آئے گا, پھر تو اسے سکھا, یہ سیکھے گا, پھر جو تو کہے گا وہ یہ کرے گا. اس نے کہا کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا 6 سال. اس نے کہا حد ہو گئی, 6 سال کا بچہ, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اتنا بڑا چیلنج کر دیا, دولت خزانے منصب کس کے لیے؟ 6 سال. دوسرے دن امام کو دیکھا, تیسرے دن امام کو دیکھا, مہینہ ایک گزر گیا. متوکل نے کہا بلاؤ نا ذرا جنیدی کو, پوچھو تو صحیح کیا بنا. بھرا دربار تھا, متوکل تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. جنیدی باہر والے دروازے پہ آیا, سرگودا والوں دکھ نہ دینا, تائید کرنا. جو ہی جنیدی داخل ہوا متوکل نے دیکھا مان لے حاصل ولد, کیا بنا اس بچے کا؟ اسے کہا خبردار اسے بچہ نہ کہنا. جو علی اصغر سننے کے لیے آئے ہو, ان کے ہاں بچپن نہیں ہوتا, ان کے ہاں بچپن نہیں ہوتا. اسے کہا خبردار اسے بچہ نہ کہنا. اسے کہا اسے بچہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اب چہرے میں مسکراہٹ آنی چاہیے. اسے کہا وہ بچہ نہیں, میرا استاد ہے. اسے کہا تیرا استاد ہے؟ تجھے میں نے پڑھانے بھیجا تھا. اسے کہا اب میں اس سے پڑھتا ہوں. اسے کہا جنیدی تجھے کیا ہو گیا؟ عباسی خاندان کا اتنا بڑا تو عالم اور تو جا کے اسے پڑھتا ہے. اسے کہا تو نے مجھے دھوکہ دیا. کیوں کہا تھا تو نے وہ بچہ ہے؟ اسے کہا 6 سال. اسے کہا 6 سال کو نہ دیکھ. میں پہلے دن اس کے گھر گیا, میں چپ کر کے بیٹھا رہا. دوسرے دن گیا, میں چپ کر کے بیٹھا رہا. تیسرے دن کی شام کو میں اٹھنے لگا, وہی 6 سال کا میرے سامنے آ کر تو بتائے گا یا میں بتاؤں تو کیوں آتا ہے؟ جنیدی تو بولے گا یا میں بتاؤں تو کیوں آتا ہے؟ میں بتاؤں تو کیوں آتا ہے؟ میں بتاؤں تو کیوں آتا ہے؟ ایک ایک بندے کے پکیزہ چہرے پہ میری نظر ہے. جو رزق مانگنے کے آئے ہو, عزت مانگنے آئے ہو, وقت مانگنے آئے ہو, دعا کے ہاتھ بھی اٹھانا, تائید کا ہاتھ بھی اٹھانا. عزت زہرا کی قسم ہے, جنیدی دے کے کہتا میں پہلے دن کا چپ رہا, دوسرے دن کا چپ رہا, تیسرے دن کے بعد پھر میں نے اپنا علم ظاہر کرنا شروع کیا. میں نے کہا بچے میں تجھے کچھ بتاؤں, میں علم کی بات کرتا تھا وہ مجھے انتہا سنا دیتا تھا. میں جہاں سے بات شروع کرتا تھا وہ اختتام سنا دیتا تھا. میں جس زبان میں بات کرتا تھا وہ زبان میں بات کرتا تھا. میں جس لہجے میں بات کرتا تھا وہ اس لہجے میں بات کرتا تھا. جو علم میں اس کے سامنے کھولتا وہ اس علم کے سینے کو چاک کرتا, اندر سے وہ راز نکالتا. 7ویں دن میں نے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا شہزادے گھر سے باہر تو جاتا نہیں ہے, گھر کے اندر تجھے پڑھانے کوئی آتا نہیں ہے, مجھے بتا تو نے اتنا علم کہاں سے سیکھا؟ اسے کہا جنیدی تجھے نہیں پتا, ہم سکھانے آئے ہیں, سیکھنے نہیں آئے. آنے آئے
سکھانے آئے، سیکھنے نہیں آئے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم پڑھانے آئے ہیں. لہٰذا ان کے ہاں 6 سال 6 ماہ کوئی معنی نہیں رکھتا. 6 ماہ کی حدود اگر ان کے یہاں ہوتی تو اصغر کبھی باب الحوائج نہ ہوتا. بابا قرار شاہ جی علی باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج، حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج. دیکھیں کتنی عظمت ہے پھر ان تینوں کی. 6 ماہ کا ان کے برابر جا کے کھڑا ہے. اور جتنی جلدی یہ بادشاہ سنتا ہے، جتنے مانگنے کے لیے اللہ میرے بھائی کے عزت رزق وقت میں اضافہ فرمائے. بڑی محبت سے اس نے شہزادے کی یہ محفل سجائی ہے اور مجھے یقین ہے 14 خوش ہیں، کیونکہ 14 کو اس سے بڑا پیار ہے. ایک بندہ نے ساتھ میں بادشاہ سے آ کے پوچھا، مولا آپ بھی باب الحوائج ہیں، علی اصغر بھی باب الحوائج ہے. فرمایا تم دنیا کے بچے کو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا معصوم. اس نے کہا اب ہم بتا کہ ہم اصغر کو کیا کہیں. تم اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو معصوم کہہ دیتے ہو، اپنے گھر میں گنہگار کے گھر بچہ پیدا ہو تم کہتے ہیں معصوم ہے. اور جو حسین کے آنگن میں آئے پھر اس کا معصوم ہونا نہیں، اس کا باب الحوائج ہونا بنتا ہے. اور زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا یہ اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ کا بنایا اور ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ اور ہوتا ہے، بندوں کا نمائندہ اور ہوتا ہے. جشن میں بندہ مسکرائے بھی تو عبادت ہے. بندوں کے بنائے میں اور اللہ کے بنائے میں یہ فرق ہوتا ہے، بندے بنا کے 3.5 سال بعد پتہ چلتا ہے یہ تو نااہل ہے. امام زمانہ کی صحت و سلامتی ہو، ہر شیعہ کی صحت و سلامتی. بسم اللہ سلام. اسے بندے بنائے 3.5 سال بعد. بسم اللہ سرکار. واہ بھائی واہ، پکا کوئی دوسرا ووٹ لگتا تھا. 3.5 سال بعد بندوں کو پتہ چلا بندوں کا بنایا اور اللہ کا بنایا. بڑی خوبصورت سی بات ہے، اہل سنت کتاب میں اس کا ریفرنس موجود ہے. مسجد نبوی میں رسالت امام کا جو ممبر تھا جہاں بیٹھ کے حضور خطبہ دیتے تھے، اس ممبر کے 3 زینے تھے، چوتھا عرشہ تھا. رسالت امام عرشے پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. پہلا خلیفہ آیا اور رسول کے احترام میں پہلے زینے پہ بیٹھ گیا، دوسرا زینے پہ بیٹھ گیا، تیسرا تیسرے پہ بیٹھ گیا. جب خلافت بھکاری بن کے علی کے دروازے پہ علی کے دروازے پہ خلافت آ گئی اور مولا امیر المومنین کو کہا گیا کہ یا علی آپ مسجد میں تشریف لائیے. اہلیان سرگودا کتابیں کہتی ہیں کہ اس دن پورا عرب مدینے کی گلیوں میں تھا، کیونکہ یہ امیر المومنین کی تقریر اسلام کی ایک اہم ترین تقریر تھی. اتنی مدت گوشہ نشینی کے بعد آج بادشاہ ممبر پہ آ رہے ہیں. اس سے پہلے 3 حکومتوں کا دور گزر چکا ہے. اب علی ان حکومتوں کے بارے میں کیا کہیں گے، اگلے کون سے منشور کا اعلان کریں گے. لہذا غیر مسلم بھی علی کی تقریر سننے آ گیا تھا. صحافی، نامہ نگار، پادری سارے مدینے میں آ گئے تھے. مسجد مدینے کی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. لوگ انتظار میں تھے کہ علی آئیں گے. منافق اس سوچ میں تھے بیٹھے گا کہاں. جس بندے کی ہلکی سی ہسٹری اور تاریخ کے ساتھ وابستگی ہے اس کے لیے میں دوسرا جملہ کہنے لگا ہوں. مسلمان میں اور کافر میں یہی فرق تھا. کافر سننے آئے تھے علی بولے گا کیا، مسلمان سوچ رہے تھے علی بیٹھے گا کہاں. جو علی کی تقریر سننے کے لیے آئے آج علم ان کے پاس ہے، انہوں نے سنا ہے کہ علی کیا کہتا تھا. وہ سنتے تھے علی کی گفتگو کو، وہ سننے آئے تھے کہ علی کیا بولے گا. مسلمان اس چکر میں تھے علی کہاں بیٹھے گا. مولا علی نے باہر سے تو آنا نہیں تھا، مسجد کے اندر سے در کھلتا تھا امیر المومنین کا. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، لوگوں کی نظریں دروازے پہ. آئے نہیں ابھی. دروازہ کھلا، پردہ اٹھا،
وارث کا پہلا قدم مسجد میں آیا، لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، نبی کا امامہ سر پہ، رسول کی ابا کاندھے پہ، ابو طالب کی چادر دوش پہ، انگشتری سلیمان ہاتھوں پہ، عصائے موسیٰ کو ہاتھ میں لیے، تبرکات انبیاء کا وارث۔ آج چلنے کا انداز اتنا پیارا تھا، ایسے جیسے خندق کے میدان میں گئے تھے۔ علی کے چلنے کا انداز بڑا پیارا تھا، علی ممبر کے قریب آ گئے، لوگ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، بیٹھے گا کہاں، بیٹھے گا کہاں، بیٹھے گا کہاں، بیٹھے گا۔ کچھ منافق قریب ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اگر علی وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھا تھا، ہم کہیں گے تو آج یہاں کیوں بیٹھا، اتنا عرصہ پھر گھر سے باہر کیوں نہیں آیا، آج تجھے یاد آئے کہ تو نبی کی جگہ پہ بیٹھے گا۔ بہت سے سوال ذہنوں پہ لے کے بندے بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی ممبر کے قریب آئے، لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے، آنکھیں باہر آ گئی، علی کیا فیصلہ کرے گا۔ علی نے پہلا قدم پہلے سینے پہ رکھا، دوسرا قدم دوسرے سینے پہ رکھا، تیسرا قدم تیسرے سینے پہ رکھا۔ سرگودا والو، مجھے عزت امیر المومنین کی قسم ہے، علی عرشے کے قریب آئے، لوگوں نے کہا اچھا وہاں بیٹھنے لگا ہے جہاں محمد بیٹھا کرتا تھا۔ علی عرشے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا، علی کا عرشے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہونا تھا۔ مجمع کے وسط سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا من بے عظمت رسول، تو نے تو نبی کی عظمت کا بھی خیال نہیں کیا، جہاں نبی بیٹھا کرتا تھا وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی کا اوس کو فاقر و چپ، نکل یہاں سے، یہ لکڑی کا منبر ہے، میں مہروں کا سوال۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ یہ لکڑی کا ممبر ہے، بسم اللہ۔ آپ جی ہر حسینی جی ہر عزادار جی، چلے میں پڑھ دیتا ہوں، سرکار تھوڑے پیسے مک گئے نا۔ بسم اللہ۔ خیر مولا کبھی بھی نہ ختم ہونے دے، بادشاہ حسین کچھ پڑھنے دیں گے تو میں پڑھوں گا۔ بسم اللہ سرکار۔ آپ جی آپ زندہ و سلامت ہے، ہر حسینی جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، ضرور توجہ مکمل ہے جناب۔ وہ علی تھا، وہ علی تھا، محمد کے ممبر پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جو علی اصغر سننے کے لیے یہاں سے اگر دعا نکلے تو پھر نوکر کا حق رکھنا نہیں، دے دینا۔ جو محمد کی جگہ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے اور لکڑی کا ممبر پہ آئے اسے علی کہتے ہیں، جو حسین کی ہتھیلیوں میں کھڑا ہو کے جائے اسے اصغر کے آئے 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 آئے، جس کی سواری حسین۔ بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ نتیجہ لے کے آؤں، جس کا کوثر جتنا قد۔ جی بسم اللہ۔ میں 1000 دفعہ کہوں، میں کروڑ دفعہ کہوں، نوکری جو یہ ہے جو محمد کے شانوں پہ آئے اسے علی کہتے ہیں، جو نبی کی پشت پہ آئے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے ہاتھوں پہ آئے اسے اصغر کہتے ہیں۔ آپ کی محبت ہے کہ میں اگلی سطر کہوں، جس کی قرآن تلاوت کرے اسے حسین کہتے ہیں، جسے حسین ریل بنا کے ہاتھوں پہ رکھے۔ جس قرآن کی ریل حسین کے ہاتھ ہوں، آل محمد کے صحن میں اس قرآن کو اصغر کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مکے کے شعراء نے اکٹھے ہو کے 7 قصیدے لکھے، شہزادہ علی اصغر پڑھنے لگا، ساتوں کے ساتوں قصیدے انہوں نے آ کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیے، جنہیں سپاہی مقالات کہا جاتا ہے۔ وہ 7 وہ قصیدے جو عرب کے چوٹی کے شعراء نے لکھے، نبی نے وہ ساتوں کے ساتوں قصیدے دیکھے، خدا نے قرآن میں سورت بھیجی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نبی دن کی روشنی میں جا کے اس سورت کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا کے آ گئے، رات کی تاریکی میں آ کے عرب کے شعراء اپنا اپنا کلام اتار کے لے گئے۔
کچھ نے وہیں پہ پھاڑ کے پھینک دیا، کچھ نے وہیں پہ قلم توڑ لی، کسی نے شاعری سے توبہ کر لی۔ اس کلام کے بعد اب کسی شاعری کی گنجائش نہیں رہی۔ اب بنتا نہیں کسی عرب کے بندے کا کہ کوئی شعر کہے جتنے وزنی یہ جملے لکھ دیے گئے ہیں، جتنی وزنی یہ مصرے کہہ دیے گئے ہیں، اب اس سے زیادہ کچھ لکھا نہیں جا سکتا۔ انہی 7 شعراء میں، مکے کے جو بہترین شعراء تھے، انہی 7 میں جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے آ کے جب یہ 3 آیتیں دیکھی، اسے قلم اٹھایا، اسے نیچے ایک چوتھا مصرع لکھا، وزن برابر کر دیا لیکن آیتوں کی برابری نہیں کی۔ وزن کی برابری کی، آیتوں کی برابری نہیں کی۔ آیت تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسے نیچے لکھا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ وزن وہی رہا لیکن اس نے اقرار کر دیا یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ وہیں پہ کھڑے ہو کے اس نے رسول کے قدموں پہ جا کے معافی مانگی، یا رسول اللہ معاف کر دے۔ نام تھا اس کا امراء القیس۔ اس نے نبی کے قدموں پہ آ کے معافی مانگی، نبی نے ماتھا چوم کے کہا تو نے قرآن کی بھی عزت کی ہے، محمد کی بھی عزت کی ہے، جا اللہ تیرے گھر میں بہت بڑی عصمت کو بھیجنے والا ہے۔ یہی امراء القیس تجارت کرتا کرتا مکے سے ہجرت کر لی اور یہ یمن پہنچ گیا۔ یمن جا کے اس نے سکونت اختیار کر لی، اللہ نے اسے ایک بیٹی دی۔ گھر میں بیٹی آئی، نام اس کا عرب کے ناموں کی طرح رکھا سلمہ۔ نام اس بی بی کا سلمہ رکھ دیا گیا۔ وہی بی بی سلمہ اپنے بستر پہ سوئی ہوئی تھی، رات کی تاریکی میں مریم، حوا، آسیہ، سارہ نور کی چادر کے ساتھ ایک مستور کو لے کے آئی، جس نے سلمہ کے سر پہ ہاتھ رکھے گا میں نے تجھے حسین کے لیے قبول کر لیا۔ آج سے میں تجھے ام رباب کہوں گی۔ یہی بی بی حسین کے گھر میں تھی شہزادی۔ اس گھر میں جتنی بھی آئی ہیں، آئیں شہزادیاں ہیں۔ پوری آپ معصومین کی ماؤں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، امہات معصومین پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، جتنی بھی آئی ہیں شہزادیاں آئی ہیں۔ ان کے گھر میں، اب میں لفظ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون لفظ سنے گا، ان کے گھروں میں کوئی بھی کمی کی بیٹی نہیں تھی۔ سردار کی بیٹیاں تھیں، جو مرضی سے چھوڑ کے جاتے تھے وہ اور تھیں، جنہیں یہ دروازے پہ لینے جاتے تھے وہ اور تھی۔ اسی شہزادی کو اللہ نے شہزادہ دیا۔ پہلے دن حسین کے ہاتھوں پہ وہ بچہ آیا۔ حسین نے یوں اس قرآن کی تلاوت کی، حسین نے کہا لگتا تو علی ہے۔ کہنے کے بعد حسین نے کہا پھر علی تو ایک ہی ہے ہی علی لیکن ہے اصغر۔ یہ وہ شہزادہ ہے جو تاریخ کا اتنا بہادر ہے، اب 70 کا وزن کر لینا، یہ تاریخ کا اتنا بہادر ہے، یہ عباس کے بعد لڑنے آیا ہے۔ یہ وہ بہادر ہے جو غازی کے بعد لڑنے کے لیے، یعنی کہ اکثر لفظ یہ پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین کیونکہ جشن ہے، شہزادے کی زندگی سفر ہے۔ 3 دن تو سفر شروع ہو گیا، کربلا میں جا کے 6 ماہ کی ظاہری حیات طیبہ مکمل ہو گئی اس قرآن کی۔ حسین، یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ بادشاہ حسین حجت اتمام کرنے کے لیے شہزادے کو لے کے آئے تھے، یہی لفظ پڑھا جاتا ہے نا۔ پیاس تھی نہیں، پانی کی طلب تھی نہیں، معصوم کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حسین اس لیے لے کے آئے تھے کہ حجت تمام ہو جائے، پھر دین پہ کوئی حجت باقی نہ رہے، اتمام حجت ہو جائے، یزیدیت پہ آخری حجت کو میں تمام کروں۔ اب لے آؤ قرآن ممبر میں میرے سر پہ رکھو، حسین کے خیمے میں جو آخری حجت اتمام کرنے کے لیے تھی اس حجت کو اصغر کہتے تھے۔ کربلا کی کہانی جہاں پہ آ کے ختم ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، مجھے فخر ہے، میری قوم کو فخر، میری قوم کے ایک ایک جوان کو فخر، شیعہ قوم کے ایک ایک بچے کو فخر ہے۔ لوگوں کے پاس جتنے بھی پیر ہیں وہ کے ہیں، نہ رائتی نمبر نہیں دینے مجھے، نہ زندگی میں نے رائتی نمبر نہیں لیے۔
حق بنتا تو پھر بولنا ہے. دنیا کے پاس جتنے ہیں کے ہیں کہ ہمارے پیر محمد کے وہ. اب وہ نہیں میں نے بتانا، اب اسی پہ رک جانا. ہمارے رہبر جو ہیں وہ محمد کے صحابی، محمد کے وہ، محمد کے وہ، محمد کے وہ. لوگوں کے پاس جتنے ہیں وہ کے ہیں، ہمارے پاس جتنے ہیں وہ سے ہیں. ہمارے پاس ایک بھی کے نہیں ہے. ہم کہتے ہی نہیں کہ ہمارا پیر محمد کے وہ، محمد کے وہ، محمد کے وہ. حسین منی، حسین مجھ سے. الفاطمہ تو بزہ منی، فاطمہ مجھ سے. یا علی تو منی وانا من کا، اے علی تو مجھ سے. ہمارے پاس جتنے ہیں وہ محمد سے ہیں، لوگوں کے پاس جتنے ہیں وہ محمد کے ہیں. سر پہ مولوی کے قرآن رکھ، درود سے والوں پہ ہوتا ہے، کے والوں پہ. درود سے والوں. یہی وجہ تھی کہ جب چادر کے نیچے تھے فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا نے یہ نہیں کہا محمد کے بیٹے، خدا نے یہ طریقہ اپنایا ہی نہیں. بنتا یہ تھا نبی کا نام لیتے، کہہ دیتے محمد کی بیٹی، محمد کے داماد، محمد کے بیٹے. خدا نے کہا نا، اگر میں نے محمد کے آگے کے لگا دیا نا، اس کے میں کئی کے اور آ جانے ہیں. بھائی کے بعد وہ دروازہ کھل جائے گا نا، کے بعد وہ دروازہ کھل جائے گا. اگر میں کہہ دوں گا محمد کے تو پھر کئی کے اور آ جائیں گے. ان کئی کے کو میں نے نہیں آنے دینا، کیونکہ اگر وہ کئی کے آ گئے نا تو پھر وہ اہل بیت میں آ جائیں گے. اہل بیت میں آ گئے تو پھر وہ درود میں آ جائیں گے. درود میں آ گئے تو پھر وہ نماز میں آ جائیں گے. اور جن کے نام سے وضو ٹوٹ جائے ان کے نام نماز میں اچھے تو نہیں لگتے. خدا نے کہا نا 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 نا، میں دروازہ بند کر دوں گا. سرگودا میں لفظ کی قدر کرنا. فرمایا میں دروازہ بند کر دوں گا. میں کہوں گا زہرا کے بیٹے، زہرا کا بابا، زہرا کا شوہر. میں دنیا کو بتاؤں گا محمد کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، زہرا کے رشتہ دار اہل بیت. غدیر کی سنت میں 1.25 لاکھ فقیر نے کلندر کے سر پہ تاج رکھا. خوش رہنا، آباد رہنا، شاد رہنا، ہمیشہ مسکراتے رہنا، ہمیشہ یوں ہی جینا، ساری زندگی ولایت علی پہ رہنا، دشمن پہ کھل کھل کے تبرہ کر کے جینا. گھٹ کے زندگی جینے سے بہتر ہے بندہ میس میں تمار بن کے سولی پہ چڑھ جائے. گھٹ گھٹ کے علی نہ ماننا، کھل کھل کے علی ماننا. جب پیر نے کہیں شرمندہ نہ کیا، 1.25 لاکھ فقیروں نے تاج دستار کلندر کے سر پہ رکھا. کلندر کے سر پہ تاج کا آنا تھا. کلندر نے اپنے ہاتھوں کو کھولا، کھول کے کلندر نے جھاڑا، ہاتھ پر بن گئے. پروں کا بننا تھا. کلندر نے پہلی پرواز کی. 1.25 لاکھ فقیروں کی آواز ایک پرواز کر رہا ہے. تو ہے کون؟ فرمایا حیدریہ. کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم. کلندر کی پرواز شروع ہونی شروع. کلندر نے پہلی جس لگائی. نیچے سے 1.25 لاکھ فقیر نے کہا حیدری ہے، کلندر ہے، مست ہے کون؟ فرمایا بندہ مرتضی علی حسن. کلندر پروازیں بڑھاتا گیا. 1.25 لاکھ فقیروں نے کہا بتا تو صحیح تیرا مذہب کیا ہے؟ فرمایا 4 دتن شفیع اسیانم، 14 ہی میرے مرشد ہیں، 14 ہی میرے رہبر ہیں. ان کا اس کے علاوہ فرمایا من بغیر علی نہ دانشتا، میں علی کے بغیر کسی کو جانتا ہی نہیں. کلندر پروازیں بڑھاتا گیا. کلندر پروازیں بڑھاتا بڑھاتا عرش پہ پہنچا. عرش پہ کلندر کا پہنچنا تھا. کلندر عرش پہ گیا. فرشتوں نے کہا یہ کون آ رہا ہے؟ پر ہمارے پاس ہے، پرواز تو کر رہا ہے. کلندر سے انہوں نے کہا کلندر تو ہے کون؟ کلندر تو ہے کون؟ کلندر تو ہے کون؟ کلندر کا حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حسن پیشوائے تمام رندان. انہوں نے کہا وہ دیکھ علی کا روضہ. کلندر نے علی کی دہلیز میں سجدہ کیا. آواز آئی سگ کوئے شیر یاللہ، نعرہ حیدری.